फ्लीट में शामिल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, यौम दिफा पर इस अजीम तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। किसी भी जारियत से निमटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार है। मजबूत पाक नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब, कहा, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरा सलाम। यौम दिफा पर शानदार तकरीब का इनक़ाद बाइस फ़ख्र है। 2018 में तुर्किया की मुल्ज़िम क्लास शिप्स बनाने का मुआहदा हुआ। दोनों जहाज़ स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और जदीद हथियारों से लैस हैं। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के 74 रुकनी चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक बहरिया के एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था, पूरी कौम 6 सितंबर के जाबाजों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा के मौके पर खुसूसी पैगाम, कहते हैं, 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज पाकिस्तान ने कौम के साथ लड़ते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। जवानों ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसे पुश्त डालकर नैब कवानीन बनवाए। परवेज़ मुशर्रफ ने इसके हक में फैसला न देने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कराची की अदालत में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिमा जहनी मरीज़ा है। 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। हलाक होने वालों के वरसा ने मुआफ़ कर दिया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा। कराची के इलाके सचल में क्राउन केबल नेटवर्क के ऑफिस में वारदात। मुसल्लह मुलजिमान लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। मुसल्लह मुलजिमान ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन की मशीनरी भी साथ ले गए। वारदात से इलाके में शदीद खौफ व हिरास। मजबूरी या वजह कुछ और। कराची यूनिवर्सिटी के करीब निजी बैंक के ATM से चोर AC ले उड़ा। चोर ने AC का इनर उतारा और डब्बे में ले गया। चोर मुबैना तौर पर फूड डिलीवरी राइडर है। कीमती जेवरात ममनुआ इंजेक्शन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कस्टम्स की कार्रवाई। सोना चांदी के जेवरात और ममनुआ इंजेक्शन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तुर्की से बरास्ता दोहा कराची आने वाले मुसाफिर ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश कर रहा था। बरामद होने वाली अशिया की मालियत 18 लाख रुपए से ज़ायद है। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। निकाह की तकरीब पेशावर में हुई। मोहम्मद हारिस के करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद हारिस को स्टैलियंस की टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لذت بائی میٹرو، جس میں ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چٹپٹے اور مزیدار کھانے۔ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ایسی ریسیپی جو آپ کے دسترخوان کو چار چاند لگا دے۔ ہمیں آپ کے فون کال اور رائے کا انتظار رہے گا۔ روزانہ شام 6 بجے سے 7 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو دیکھنا مت بھولیے پیر سے جمعہ اپنا پسندیدہ شو لذت بائی میٹرو۔ Metro One News, ہر پل کی خبر۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا۔ یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا۔ Metro One News, ہر پل کی خبر۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، عزیزان گرامی اور میرے دوستوں، ہم نواؤں، محبت کرنے والوں، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ایک بار پھر 1446 ہجری یکم ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان کہ ہم پھر ایک بار اس مہینے کو حاصل کر رہے ہیں، وہ مہینہ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے خوشیاں منائیں، کہ جس مہینے میں آپ سرور الانبیاء احمد مختار جمیل الشیم فخر موجودات احمد مجتبی نانائے حسین بابائے بطول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس ماہ میں تفویض کیا گیا اس دنیا کی سلامتی کے لیے، اس انسانیت کی بقا کے لیے، اللہ رب العزت کے نام پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے، مثال بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے کی جانب آپ کی ہجرت منعقد وقوع پذیر ہوتی ہے، 12 دن کا وہ سفر آپ طے کر کے
مدینے میں پہنچتے ہیں تو جس انداز میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. جس انداز میں دو رویا وہاں پر کھڑے ہو کر کے بچیاں، میری بہنیں، مائیں، ہمارے آبا و اجداد، وہ سب سلاسل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور، چہرہ انور دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو وہ تیرے وہ افراد جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف اور صرف آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد ہی اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک کے اوپر اسلام قبول کر لیا، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا گہوارہ بن گیا مدینہ. کہ وہ مدینہ جو یثرب کے نام سے مشہور تھا، یثرب کے نام سے سالوں صدیوں سے جانا جاتا تھا، آپ کے قدم پڑتے ہی وہ مدینۃ النبی میں تبدیل ہو گیا. مدینہ کے لوگوں نے، یثرب کے لوگوں نے آپ کی آمد کے صدقے میں اس شہر کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا، اور آج تک ہم اسے مدینہ کے نام سے پہچانتے ہیں. یعنی شہر مدینہ، وہ مدینہ جہاں پر کائنات کے وارث احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعمل آئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار تجلیات، بے شمار انوارات، بے شمار کمالات اور معجزات رونما ہوئے، جن میں سے ایک معجزے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں آمد ہوتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی آمد ہوتی ہے، اور وہاں وہ کعبے میں موجود بت جو ہے سر کے بل گر جاتے ہیں. یعنی اس بات اس طرف نشاندہی تھی کہ آج کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے محمد کے قدموں کی برکت سے. وہ قدم جب مکے اور مدینے کی زمین پر پڑتے ہیں تو وہ عرب کے سنگلاخ، صحرا، پہاڑ، رجد و ہدایت کا آفتاب بن جاتے ہیں، رہتی دنیا تک لہلہاتے باغ بن جاتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور زوال آ جاتا ہے شیطانیت پر، ابلیس کے چاہنے والوں پر. یا رسول اللہ، ہم تو آپ ہی کے چاہنے والے ہیں، آپ ہی کی محبت، آپ ہی کا جذبہ ہم لے کر کے پیدا ہوئے ہیں. یہ واقعتاً نسبتاً ہمیں ورثے میں ملی آپ کی محبت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ محبت ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہو. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ورثہ ہماری اولادوں کا مقدر ہے. غلامی رسول کا توق ہمارے گلوں میں موجود ہے، ہماری اولادوں در اولادوں کے بھی گلوں میں موجود رہے گا، اور آخری نبی خاتم الانبیاء احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم چاکری کرتے رہیں گے نسل در نسل. معزز سامعین کرام، خوبصورت پروگرام خاتم الانبیاء کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر. ایک بار پھر نور کی رمجھم برسات میں میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ تعالی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا. خوبصورت پروگرام کو سجانے کا جو سہرا حاصل ہوا ہے وہ شاہ رخ مرزا صاحب کے ذمہ آتا ہے. میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی کاوش ہے کہ سالہائے گزشتہ سے مجھ خاکسار کو اس پروگرام کی نظامت کے فرائض جو ہے انجام دینے کے لیے یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے، جو میرے لیے اعزاز و تکریم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا احمد مختار کی ذات کے لیے، ان کی اچھائی میں، ان کی پروردگار نے جو ان کے مرتبات رکھے ہیں، میں کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہوں. یہ اسی رب کا احسان ہے کہ میری زبان اس عظیم ہستی کے لیے اپنی کوشش کر کے آپ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے اور ان کو جوڑ کے ایک گلدستے کی صورت میں پیش کرنے کی میں جسارت کر پاتا ہوں. اب میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت میری اس جسارت کو قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، 12 روز تک انشاءاللہ تعالی میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کی
جو تجلیات ہیں، ان کے جو انوارات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، آپ کی زندگی، آپ نے جس انداز میں زندگی کو گزارا اور جس انداز میں آپ نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا کہ انسان اصل میں کیا ہے، انسان اور حیوان میں فرق بتایا، اس فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر جید علماء بھی میرے ساتھ ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں اور کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہستیاں ایسی جو کہ مصروف رہتی ہیں اپنے ایام میں، لیکن اس مہینے میں اپنے وقت کو مختص کر کے یہاں پر ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان سے ہم اس مہینے کے برکات کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آج کی اس تقریب میں میرے ساتھ موجود ہیں، آج کا یہ پہلا پروگرام، اور اس پہلے پروگرام کے حوالے سے آج میں مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اینکر پرسن بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، عبدالصمد صمدانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول کا چاند آپ کو مبارک ہو۔ آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی معتبر شخصیت، امتیاز علی عبائی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ربیع الاول میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے تشریف بہت لائے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے یادگار رہے گا۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی میری دو بہنیں یہاں پر موجود ہیں جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گی، اور ان کا میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے تعارف بھی کراؤں گا۔ ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ خوشخبری ہے ان تمام افراد کے لیے جن کے لیے گھر بنانا ایک خواب سے کم نہیں ہے۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد نے، مرد قلندر نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور حصہ ڈالتے ہوئے ان تمام افراد کے لیے جو کہ خواب دیکھ رہے ہیں آج تک کہ وہ کسی طریقے سے اپنی چھت کے سائے میں چلے جائیں اور کرائے سے ان کی جان چھوٹ جائے، میرے ساتھ موجود تو نہیں ہے لیکن ان کی محبتیں میرے ساتھ موجود ہیں، اور پراپرٹی بینک نے آج اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، اور پراپرٹی بینک کی جانب سے ان تمام افراد کے لیے ایک بڑی خصوصی آفر دی گئی ہے۔ جو افراد اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، انتہائی کم قیمت میں نئے نویلے برانڈ نیو گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 22,50,000 روپے میں وہ گھر آپ کو آسان شیڈیول کے اوپر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پلاٹ بھی موجود ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہوگا پراپرٹی بینک کا، رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کو جو بھی سہولت دی جا سکے گی وہ دی جائے گی، آپ ضرور ذکر کیجئے گا۔ میں اب بلا تاخیر اپنے پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آج کی ہماری مہمان ثنا خاں شیزا کو کہ وہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ۔ حوریں آنے لگی آمنہ بی کے گھر، رب کے محبوب کو دیکھنے ایک نظر، سارے عالم میں کوئی بھی ثانی نہیں، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو کیا، جس کا ثانی نہیں اس کا سایہ ہو کیا، آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آقا ہے نور خدا سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔ اے حلیمہ زمین ناز کرنے لگی، جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی، اونٹنی پر ہے سرکار صلی اللہ، ساری امت کے غمخوار صلی اللہ، ان کی آمد پہ
चराग हुआ, सारा आलम के उठा सुबहान अल्लाह, सारा आलम के उठा सुबहान अल्लाह, आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, झूमे रहमत की घटा सुबहान अल्लाह। मेरे आका की आमद का चर्चा हुआ, बुत गिरे टूट कर कुफ्र धर आ गया, कलमाए हक वो सबको पढ़ाने लगे, रहमतों का खजाना लुटाने लगे, सारे आलम पे अब्रे करम छा गया, सारे आलम पे अब्रे करम छा गया, सारी उम्मत पे बरसा सुबहान अल्लाह, सारी उम्मत पे बरसा सुबहान अल्लाह, आए प्यारे मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, झूमे रहमत की घटा सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। शिज़ा हुसैन बारगाह किश्वर कौनैन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। आपके सामने स्क्रीन पर नेल्सन के ये गिफ्ट पैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। नेल्सन के तमाम गिफ्ट पैक्स हमारे तमाम मेहमानों के साथ जाएंगे, हमारी नात खानों के साथ भी जाएंगे, और नेल्सन पेंट्स ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। दामे दिरम सुखन है। मैं बहुत सारी दुआएं नेल्सन पेंट्स के लिए और उनके अरकान के लिए, अहदेदारान के लिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पेश करता हूँ। मैं बढ़ूँगा अपने मेहमान अब्दुल समद समदानी साहब की जानिब, जो एंकर पर्सन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मैं जानूँगा कि रबीउल अव्वल के महीने में आप क्या प्रोग्राम आपने तय किया है, क्या आप चाहते हैं, किस अंदाज में आप रबीउल अव्वल को गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ आज फरमाइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये महीना बहुत खुशियों वाला है। बेशक बेशक। एक बात कहते हैं कि शेर है कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम भी नहीं लिख सकता। बेसिकली रबीउल अव्वल जो है, रबी के मायने बहार के होते हैं, और रबीउल अव्वल का मतलब पहली बहार। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई इस दुनिया में, तो गोया बहारों को भी जो है ना वो हकीकी बहार मिल गई। ऐसे ही। तो ये है कि ये बड़ा खुशियों वाला महीना है, और ये उनकी विलादत की खुशी है कि जिनके बगैर तो रब ने अपना ज़ाहिर होना भी वाज़ेह नहीं किया। कलमा ना पूरा हो सका सरकार के बगैर, अंदाज़ा इससे कीजिए उनके मकाम का कि कलमा ना पूरा हो सका सरकार के बगैर। तो ये बहुत खुशियों वाला महीना है, और इस खुशी को हमें बहुत बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए कि इनके सदक़े में हमें ये जहाँ मिला, हमें सब कुछ मिला। अच्छा, ये बताएं कि इस महीने में लोग अपनी तो दिल की खुशी है ना, वो तो अपने आका से, अपने रसूल से मोहब्बत का एक उनका नज़रिया है, एक अक्स है, कास करते हैं कि हम अपने प्यारे नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो कोई अपने तौर पे शीरीनी तकसीम कर रहा है, कोई कुरान ख़वानी करवा रहा है, कोई नातिया महफिल करवा रहा है, कोई मिलाद करवा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुतारिज़ीन जो मुतारिज़ होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के पर जो अमल यहाँ पर किए जाते हैं, उन अमल पर उनका एतराज़ है या विलादत मनाने पर एतराज़ है, क्या कहते हैं आप? देखें, इसके ऊपर जो है ना मेरे हिसाब से जो है वो या तो विलादत की तारीखों में एतराज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि विलादत 12 को नहीं हुई थी, 8 को हुई थी। ये तो तयशुदा बात है कि रबीउल अव्वल का महीना ही वो महीना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफवीज़। तो हम तो ये कहते हैं आपको 12 पे एतराज़ है ना, आप 8 को मना लें। जी, मनाएं तो सही भाई, हम तो हर दिन मनाते हैं, हम तो पूरे साल आपका मनाते हैं, हम तो वो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बरक्स बात करें ना, अपने सारे इवेंट्स जायज़ हैं, हाँ, उसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन जब सरकार की विलादत की बात आती है तो यहाँ पे ये दलीलें मांगते हैं, जबकि अल्लाह पाक कुरान करीम में खुद फरमाता है कि मेरे फजल और मेरी रहमत पर, इसी पर खुशी करो जो कि तुम्हारे सब धन और दौलत से बेहतर है। सही। तो सबसे, यानी आप अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशी करें, तो सबसे बड़ी रहमत कौन और फिर सबसे बड़ी नेमत कौन? फिर कुरान से ही पूछते हैं ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो जहां भी बने तो उनके सदके में बने ना,
تو ان کی ولادت کی خوشی میں آپ دلیلیں مانگتے ہیں تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. ان کی ولادت کی خوشی تو عرش پر منائی گئی, ان کی ولادت کی خوشی تو دونوں جہانوں میں منائی گئی. آپ کو جو تفویض کیا گیا, جب بھیجا گیا, تو وہ واقعات اور وہ تجلیات, وہ انوارات رونما ہوئے کہ عرب کے اہل کفر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بالکل ایسی ہے, ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسی. تو بہت خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اسی حوالے سے آپ کہیں کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, خاص طور پر جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو کسی بھی انداز میں کوئی جو لٹریچرز آج کل موبائلز کے اوپر جو ریلز چل رہی ہیں اور جو میسیجز چل رہے ہیں, اس میں کچھ گمراہ کن مواد ایسا بھیجا جا رہا ہے جس سے بچہ خاص طور کے اوپر جو ٹین ایجر ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی مخمسے کا شکار ہو جاتا ہے. خاکم بدہن وہ اس اعتبار سے کہیں گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن نہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اس کے ذہن میں کہیں بھی 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی اگر فرق آتا ہے تو وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کافر ہیں اگر نہیں مانتے تو نبی کو, آخری نبی. اور دوسری بات اگر ہم قرآن سے ہی پوچھیں نا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, جو ہمارے ملک میں ایک ہر تھوڑے سے ٹائم کے بعد ایک ناموس رسالت پہ بات چھڑی جاتی ہے, اور پھر یہ جو قادیانی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ, یہ تو کافر ہے نا, مرتد ہیں. لیکن ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھانا چاہیے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جب نبی کے اوپر ہی آپ کے عقائدی مضبوط نہیں ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے, دیکھیں نا آپ کا لا کیا کہتا ہے 295B اور 295C اکارڈنگ ٹو دا رولز آف پاکستان, کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے. ریسنٹلی جو ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں, تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا پھر تو وہ اپنے فیصلے پہ غور کریں نا. اور اکارڈنگ ٹو دس رول جو حضور کی ناموس پر حملہ کرتا ہے تو وہ سزائے موت کا مرتکب ہے, تو آپ اس کو سزائے موت دیں. ایسی تو بے شمار واقعات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتے کہ جنہوں نے بغاوت کی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ, لیکن آپ انہی کے دور سے جنگ یمامہ بھی اٹھا کے دیکھیے. جنگ یمامہ ختم نبوت پہ ہوئی تھی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی, جس میں بدری اور غیر بدری دونوں تھے. 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. مسئلہ ختم نبوت تھا. آج اس مسئلے کو ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کیا جاتا, 4 دیواری میں بیان کر کے بند کر دیتے ہیں, تو پھر تو یہی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اچھا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ایٹ دا اینڈ لاسٹ میسیج تو یہ ہے کہ جو ناموس رسالت کا ایک حساس مسئلہ ہے, اس مسئلے پہ کسی قسم کا سمجھوتا ہم برداشت نہیں کریں گے. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات کہ اگر یہ کرنا بھی چاہیں تو ان کو بہت قربانیوں سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہے عبدالصمد صمدانی, گفتگو ان سے جاری رہے گی. عقیدہ ختم نبوت حقیقتاً ہماری اساس ہے, اور اگر ہم اسے سنبھال کر کے رکھیں گے اور اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس سے سنبھلی رہے گی. میرے ساتھ ایک اور معزز مہمان موجود ہیں, کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری گفتگو سن رہے ہیں. پریسیڈنٹ ہیں اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے امتیاز علی عباسی, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. میں ان کی جانب بڑھوں گا اور ان سے بھی آج ان کی اس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا آپ کے اغراض و مقاصد ہیں, کیا آفر آپ پیش کر رہے ہیں, اور آپ خود اپنی زبانی بتائیے کہ کیا کیا خدمات اب تک انجام دیں آپ نے. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تو جیسے بھائی نے بتایا, ہمارا جو نبی ہے حیات النبی ہے, اللہ بے شک 12 ہی مہینہ ہمارے ساتھ ہے. 12 مہینے وہ اگر وہ ہستی یہاں نہیں آتی تو ہم بھی یہاں بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتا تو پوری دنیا کو پیدا نہیں کرتا. پوری دنیا اس کا تو کوئی مثال, ایسے مثال نہیں دی جاتی, ایسی ہستیوں کی مثال نہیں دی جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہم بھی 12 مہینہ ہی اس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے میرا. اچھا ماشاءاللہ. جی, صفورہ گوٹ میں. ٹھیک ہے. تقریباً 22 سال سے. مثلا بلائنڈ, ڈیف, ڈمب نہیں, صرف اسپیشل بچے. اسپیشل کوئی اس کو تھوڑا ڈسکریمنیٹ کر دیں کہ اسپیشل بچے وہ ہوتے ہیں جو ذہنی جسمانی ہوتے ہیں, یعنی جو جن کو ذہن کام نہیں کرتا ہے, جن کو توتلا پن ہوتی ہے. ٹھیک 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 ہے, بلائنڈ بچے نہیں, مطلب ہینڈی کیپ بچے. ہینڈی کیپ بچے جو یعنی کہ سی پی چائلڈ ہوتے ہیں. سی پی چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ گھوم پھر نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے. ہماری پوری ٹیم ہے,
मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, हमारा वाइस प्रेसिडेंट है नईम एमएनए साहब, ठीक, उसका भी काफ़ी साथ रहा है हमारा इस वेलफेयर से, और भी हमारे कुछ टीम के मेंबर हैं, तो हम लोग मिलजुल के, क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता है, एक पूरी टीम होती है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, व्हील चेयर्स जो है वो आप किस तरह से तय करते हैं कि ये कहाँ हमने देनी है, किसे देनी हाँ, है? इसके लिए, किस तरह से आप हाँ, इसके लिए हमारे एक टीम है, हमने टीम रखी है जो विजिट करती है घरों में, दफातर में, वहाँ पे ऐसे लोगों की तलाश करती है कि ऐसे लोग कहाँ हैं जो ज़रूरतमंद भी हैं, ठीक है, उसकी पूरी मुकम्मल सर्वे की जाए। उस सर्वे के बाद हमारे मंथली इवेंट्स होते हैं। सही है। अभी हमारा एक इवेंट हुआ था 17 तारीख को, जिसमें संदानी साहब भी मौजूद था, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में हुआ था प्रोग्राम। तो ये हमारे मंथली इवेंट होते हैं, उसमें हम सिलाई मशीनें भी देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सिलाई मशीन ऐसी खवातीन को, बच्चियों को, जी बिल्कुल, ऐसी खवातीन जो ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है स्पेशल बच्चों के लिए होता है। तो स्पेशल बच्चे जो हैं वो, उनकी जो माएँ हैं, उनको दिया जाए कि वो अपने बच्चों, क्योंकि ऐसे बच्चों के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपनी सिलाई करके अपने बच्चों का जो है वो गुजर सफ़र कर सके। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक ठीक। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन 50 बच्चे ऐसे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। वो बच्चे जो रोटी नहीं खा सकते, ठीक है, जो अनाज नहीं खाते, उनका जो डिपेंड होता है वो सिर्फ फूड पे होता है। फूड यानी सेरेलिक हो गई, एंजाइम्स होते हैं जी, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। वो हम एट ए टाइम तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे कोई फंड्स वगैरह कहीं से नहीं है। तो कौन जनरेट करता है इसके? ये हमारे जो मेम्बरान है, जैसे मैंने आपको बताया कि नईम एमएनए साहब है और हमारे मेम्बरान है, तो वो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं इस इदारे के लिए। और हमारे कुछ अभी ताजिर हजरात भी आए थे हमारे इस प्रोग्राम में, तो उन लोगों ने भी हमारी कुछ हेल्प की। तो इस तरीके से बस हमें मिलता रहता है, तो हम लोग फिर कभी अखराजात की कोई कमी पेशी हुई, कमी पेशी हुई तो हम अपने जेब से डालते हैं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में, ठीक है, मेरा है कारोबार है, उसके साथ साथ मैं स्ट्रीट लाइफ में होता हूँ। तो कार्य खैर है, और आप अपनी, मुझे जितना करना चाहिए, अगर किसी को आप 10 रुपया दोगे तो अल्लाह ताला 30 रुपया आपको वापस देगा। ये मेरा तजुर्बा है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। वो कर्ज नहीं रखता आपने? बिल्कुल, वो कर्ज नहीं रखता, वो कर्ज नहीं रखता। आप, मैंने तो क्या बताऊं कि जैसे बोला कि मिसाल नहीं दी जाती है, क्योंकि ये बेशक यानी कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है, इसका कोई मिसाल ही नहीं है। जी जी जी। क्योंकि हम जितना खर्चा करते हैं उसका डबल ट्रिपल मिल जाता है। कहाँ से मिलता है कोई पता नहीं, कुछ नहीं इल्म होता, कुछ नहीं इल्म होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाहिर तो करते हैं वो बहुत कमज़ोर हैं या उनकी मदद की जाए, तो अगर ऐसे भी अफराद आ जाते हैं तो क्या उन्हें भी आप? नहीं सर, हम पूरी सर्वे करते हैं क्या? नहीं, हम पूरी सर्वे करते हैं। ठीक है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारा पूरा रमज़ान का महीना राशन डिस्ट्रीब्यूशन का चलता है, तो उसमें भी हम 30% और लोगों के लिए रखते हैं। ठीक है, बाकी 70% हमारा फोकस होता है स्पेशल बच्चों के, फैमिलीज के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको राशन दिया जाए कि वो अपने बच्चों का वो सही तरीके से चल सके। ठीक है। अभी आपके मराकज़ या शेल्टर हाउस? जी, हमारा शेल्टर होम नहीं है, हमारे नवाब शाह में स्कूल्स चल रहे हैं। ठीक है, स्पेशल बच्चों, किस नाम से हैं? यही स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे। कितने माशाल्लाह तालिब इल्म? वहाँ तकरीबन 30 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सारे वहीं के मकामी हैं या दूसरे? नहीं, वहीं के मकामी, क्योंकि हमारा जो काम है पूरी सिंध लेवल का है। ठीक है, हम पूरी सिंध में काम करते हैं। वहाँ पे भी हम जाते हैं व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है, सिलाई मशीनें, कपड़े, राशन, जहाँ से हमें एप्लीकेशन है 20 एप्लीकेशन जमा हो जाती हैं, वहाँ पे हम प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। ठीक ठीक। ज़्यादातर हमारे कराची में प्रोग्राम होते हैं। ओके ओके, ज़्यादातर कराची। अब कराची में भी कोई मरकज़ कायम करने? जी, कराची में हमारा है, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। ठीक है, और मैं जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स उसको पैगाम भी दूंगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड वगैरह, तो हमारे पास आए। ठीक है, हमें दरख्वास्त दें। हम आप अपना नंबर एक मरतबा बोलते हैं। 0300, ठीक है, 251, ठीक है, 4295। 4295, ठीक है। मौजूद नाज़रीन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा या ऐसी फैमिली जिसमें कोई स्पेशल बच्चा मौजूद है और उनके वालिदैन या सरपरस्त उसकी किफ़ालत करने से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त अल्लाह के एक
بندے موجود ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کراچی میں، سندھ میں، پورے سندھ میں. انہوں نے اپنا نمبر یہاں پر آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے، آپ رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو خاطر خواہ مدد جو ہے اس بچوں کو یا ان فیملیز کو کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں آمد خاتم الانبیاء. بس چند لمحوں بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر. نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر. ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں آمد خیر خاتم الانبیاء. اس پروگرام کے توسط سے ہم انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معرکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پہ معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے. ایک بات میں اور آپ کے سامنے آیا کرنا چاہتا ہوں کہ میری اسٹڈی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے ان تمام بلکہ اس سے کہیں زیادہ معجزات عطا کیے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کو مجموعی طور پر عطا کیے گئے تھے یا انفرادی طور پر عطا کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا. یعنی سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم، کہ قرآن کریم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جس کے ایک حرف تو بہت بڑی بات ہے، ایک زیر اور زبر میں بھی کوئی فرق کرنے کی جسارت نہیں کر سکا. جس نے جسارت کی یا تو اس کا نام نہیں رہا یا پھر اس کا نشان نہیں رہا. لیکن میرے آقا کا نام، میرے رب کا نام رہا بھی ہے بھی اور قیامت تک رہے گا اس قرآن کی صورت میں. ایک اور معجزہ جو میرے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی کہ وہ آسمانوں میں سفر کیا کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی کہ وہ ایک کونے سے دنیا کی دوسرے کونے پر اپنی پوری فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. لیکن آپ میرے آقا احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تو دیکھیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ اس آیت کو دیکھیے اور اس آیت پر ثبوت دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو معراج پر بلاتا ہے اور آپ معراج پر آسمانوں کی ان وسعتوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جبریل امین بھی نہ گئے. واقعتاً بہت لمبا قصہ ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کرنے جائیں گے تو بہت اوراق اور بہت سارے روشنائی کی ضرورت پڑے گی، پھر بھی ہم اس کو پورا نہ کر پائیں گے. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہمارے محمد ہمارے سروں کا تاج ہیں. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ان کو زحمت دوں گا، عبدالصمد سمدانی صاحب کو. اور صمد سمدانی صاحب، گولاڑچی کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ بچے ایسے ہیں جو تیسری نسل ان کی ایسی ہے جو کہ بلائنڈ اور ڈیف یا کوئی ان میں انہیریٹڈ کوئی جینیٹک مسئلہ ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ خود اپنی زبانی ذرا ہماری. سر بیسیکلی بیفور 1 ایئر لاسٹ رمضان کو ہم نے اس چیز کو وہاں پہ دیکھا. میں بیسیکلی پورے انٹیریئر کے اندر ورک کرتا ہوں ایز اے سوشل، اور وداؤٹ فنڈ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری اپنی ایک ٹیم ہے. اور جو ہے نا، میں سر کو یہاں پہ وہ بات بتانا چاہتا ہوں، امتیاز علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بیسیکلی وہ بدین ہیں اور وہاں پہ گولاڑچی ہے جگہ کا نام. تقریباً تیسری نسل ہے جو کنٹینیوسلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی ڈی فور ڈم ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں. ڈیف اینڈ ڈم ہے جی. اور چاہے بچے نہیں، بڑے بھی ایسے ہی ہیں.
according to the ratio नस्ल दर नस्ल इनहेरिटेड उनमें मुंतकिल हो रही है वो exactly सर 90% जो लोग हैं ना वहाँ पे वो ना सुन सकते ना बोल सकते हैं। ये कौन सा एरिया बता रहे हैं? गोलारची। गोलारची। मैंने ये बात सिंध हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करी थी बट माजरत के साथ उन्होंने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा। और एक बच्चे के ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर या कुछ भी नहीं है वहाँ पे, केयर सेंटर बनाया कुछ भी नहीं है। आप इनकी बात कर रहे हैं, वहाँ स्कूल्स नहीं है, ओहो वहाँ पे उनके लिए पानी नहीं है, वहाँ पे सर मेडिकल नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो तो आप चले जाएं ऐसा लगता ही नहीं है पाकिस्तान है। या अल्लाह। तो वहाँ पे ये कम से कम एक ऐसा छोटा सा वो सेंटर बना देते, मेडिकल सेंटर, जहाँ पे हम इन बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। सर 1 बच्चे पे कॉस्ट 1.5 लाख रुपए आ रही है। किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है कि अगर हम इस बीमारी के लिए कोई ऐसा इलाज या कोई बेसिकली आई एम फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। मैंने वहाँ पे खुद मेडिकल कैंप लगाया था, मैं कराची से डॉक्टर्स लेके गया था, हमने वहाँ पे बच्चों के चेकअप किए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आले तकसीम किए थे। बट एक ये बहुत बड़ी तादाद है सर, हम इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक क्वांटिटी है जो आपने सेंसस किया हो कि इतने सैकड़ों या इतने 1.5 लाख जो है ना वो अपने पास आई हैं एप्लीकेशंस में, उसमें से सर कितने कर लूँगा। और जिसमें एक बच्चे पे कॉस्ट आ रही है 1.5 लाख रुपए और 70,001 एंड 70,001। अच्छा, वो ब्लाइंड एंड डेफ हैं या डेफ भी हैं और ब्लाइंड? ज्यादातर बहरे हैं। ज्यादातर बहरे हैं, तो फिर वो बोल भी नहीं पाते होंगे। मतलब तीनों ही उनमें ये बच्चों के अंदर ही है। तो सर मैं आपसे कहूँगा इम्तियाज साहब, आप इस हवाले से कुछ अपनी। मैं भी खुद इंटीरियर का हूँ, विजिट करता रहता हूँ, मैंने विजिट की है गोलारची में मैं जाता रहता हूँ। वहाँ पे जैसे सर ने ये बताया कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा हमारी इतनी वो नहीं है कि हम सपोर्ट कर सकें। वहाँ पे लाखों के तादाद में लोग ऐसे हैं, सर तो तादाद बहुत कम बता रहा है। आप थर में जाओ, ठीक है, आप नवाब शाह में जाओ, पूरी सिंध की विजिट करोगे ना तो लाखों के जो बहरे हैं। नाज़रीन, इम्तियाज साहब के साथ और अब्दुल समद समदानी साहब के साथ इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। गोलारची के उन बच्चों के लिए कि जो सुनने से, देखने से और बोलने से कासिर हैं, और इसके लिए क्या हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि इस वक्त बात हो रही है आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस मुअत्तर फ़िज़ा को मज़ीद मुअत्तर करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरी बहन मौजूद हैं, बुशरा फैज़ान, जो बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़ाना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगी। जी बेटा। शुक्रिया। मदीना मज़दरे जूदो सखा है, मदीना मरकज़े महरो वफा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। तो मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जान बना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، کبھی ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خوشہ فیضان اپنی عقیدت پیش کر کے ہمارے اذہان کو منور کر رہی تھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کچھ لمحوں کے لیے، پھر ہم آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ نور پھیلا ہر نگر، آمد خیر البشر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر البشر۔ ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن جو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پیش کی جائے گی، آمد خاتم الانبیاء۔ پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ایوان میں اس وقت کچھ ہستیاں موجود ہیں جن کا میں تعارف بھی کرواؤں، اور میں اپنے مخصوص مہمانوں سے جن سے گفتگو چل رہی تھی میں ایک ایک جملہ ان سے لینا چاہوں گا۔ عبدالصمد صاحب، آپ اپنا کوئی ایک پیغام ایک جملے میں اپنا ہمیں دیجیے۔ سر نے ایک بات کی تھی نا حیات النبی کے حوالے سے کہ ہمارے نبی حیات ہیں۔ دیکھیں جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کے لیے بس میرا یہ پیغام کافی ہے کہ وفات کا جشن وہ منائے جن کے مر گئے ہمارے نبی زندہ ہیں، تو ہم یہ جشن مناتے رہیں گے اور تا قیامت بالکل ایسا ہی ہے۔ جی اپنا عباسی صاحب کچھ فرمائیے گا۔ ٹائم کم کی وجہ سے میں چھوڑ رہا تھا سندھ گورنمنٹ کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اعظم پاکستان کو یہ اپیل کروں گا، آپ اسپیشل بچوں کے لیے ہمیں ہاسٹل کی سخت ضرورت ہے کہ یہ سارے بچے ایک چھت کے نیچے رہیں اور اپنا ماحول بنائیں، اور ان بچوں کے لیے ہماری ہیلپ کر لیں۔ گولارچی کے بچوں کے لیے، گولارچی کے بچوں کے لیے، سب کے بچوں کے لیے، کیونکہ سب بچے ایک بھی طرح ہوتی ہیں۔ تھر میں جو موجود ہیں، تھر میں جو معذور ہیں، انڈیر میں کافی بچے ایسے ہیں جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم ان کو منتھلی پیمنٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں یہاں سے،
ایزی پیسے کے تھرو جیز کیش کے تھرو گورنمنٹ کو جو اپیل کروں گا اس کام میں ہمارا آپ کا ساتھ دیں. گورنمنٹ آف سندھ سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس چینل کے توسط سے بحیثیت اینکر پرسن میں بھی گزارش کروں گا کہ ان بچوں پر خدا را نظر ثانی کریں، نظر کرم کریں، تاکہ وہ بچے بھی اپنی زندگی گزار سکیں. اس فنڈ میں سے جو آپ اس کام کے لیے مختص کرتے ہیں جو فلاح کے کام ہیں، فلاحی ریاست کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس سے ان کی آبیاری کے لیے امتیاز عباسی صاحب جیسے لوگوں کا ساتھ دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور عبدالصمد صاحب. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے ایوان میں ایک اینکر پرسن بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر بھی بہت اپنی خدمات انجام دی ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام ہم ان سے بھی لے لیں. طیبہ میمن، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ میں آپ کی دعائیں چاہیے اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی آپ اپنا پیغام بھی ہماری قوم تک پہنچا دیجیے. ربیع الاول کے مہینے کو بھی اس میں تھوڑا یہی دینا چاہوں گی پیغام کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے تمام جتنے بھی لوگ مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مدد کیجئے، دوسروں کی زندگی کو آسان کیجئے، ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی کو آسان کیجئے. جیسے کہ امتیاز علی عباسی سر نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں. آسانیاں. بہت اچھا پیغام طیبہ میمن نے ہمیں دیا اور میں آپ سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص عبدالصمد صمدانی صاحب کا، ہمارے امتیاز علی عباسی صاحب کا، طیبہ کا، کہ آپ سب تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز ثناء محمد ریحان قریشی. اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں، میں آپ سب سے اجازت بھی لینا چاہوں گا کہ اب نعت سے اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام، اسی تناظر میں، اسی نور کی تجلیات اور روشنی میں، نئی باتوں، نئی یادوں اور نئے معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو کریں گے. پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، باقی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد. عالم اسلام کے ممتاز ثناء محترم ریحان قریشی نذرانہ نعت پیش کریں گے. شاہ رخ مرزا بھائی کا بے حد مشکور ہوں اور ربیع الاول شریف ہے تو اس کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں، مل کے پیش کریں. کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول خیر البشر، آمد خیر البشر. ملک کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام. یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 74 رکنی چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم 6 ستمبر کے جانبازوں کو سلام پیش کرتی ہے. پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام